بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز سامعین کو پیار بھرا سلام۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر دکھ تکلیف سے آپ سب کو بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی بہت ہی اچھی اور سچی آپ بیتی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے مسلمان جنات کا نماز جنازہ۔ پاکستان کو آزاد ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ یہ سچا واقعہ ضلع بھکر کے ایک گاؤں کا ہے۔ بے شک جنات بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور ان کی موجودگی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور انسان بآسانی جنات کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے ہی جنات کو انسان سے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے اکثریت کا واسطہ جنات سے پڑ جاتا ہے، جان کر یا انجانے میں، کیونکہ ان میں بہت سے شریر جنات بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر انسان سے ٹکراتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور جنات کے کئی واقعے تو ہم سے بھی جڑے ہیں، یعنی میری امی جان، چھوٹی سس اور میرے والد صاحب تو ان کو قید ہی کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں پھر بات کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں مجھ سے معلومات چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے گا، میں آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی جنات کی۔ آج کا واقعہ ایک پرانے رسالے سے لیا ہے جس میں سچی آپ بیتی سچے واقعات موجود ہیں، اور ہمارے ارد گرد رونما ہونے والے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں دیکھ کر یا سن کر نہ تو صرف حیرت ہوتی ہے بلکہ ہمارا ایمان بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی نہایت ہی ایمان افروز ہے۔ ہوا یوں کہ ضلع بکر کے ایک گاؤں میں ایک حاجی صاحب نئے شفٹ ہوئے تھے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے دور ایک قصبے میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ اس گاؤں میں رہائش پذیر ہوئے تو انہوں نے وہاں کی مسجد کا سارا معاملہ سنبھال لیا، یعنی کہ مسجد کے امام بن گئے۔ حاجی صاحب دین کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے، بس کسی نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، اسی لیے گاؤں والے حاجی صاحب کی دینی معلومات اور درس و تدریس سے نہایت مستفید ہوتے۔ گاؤں والوں کو جب بھی موقع ملتا وہ حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر اسلامی واقعات اور انبیاء کے حیات مبارکہ کے قصے سنتے، اور اپنے بچوں کو بھی ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بھیجتے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ گاؤں کے عین بیچوں بیچ ایک کافی پرانا درخت تھا اور ارد گرد کافی سبزہ اور ہریالی تھی۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پانی کی ندی بھی بہہ رہی تھی، کیونکہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، ہرا بھرا سر سبز و شاداب۔ گاؤں کے لوگ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے ہریالی کی طرف چھوڑ کر اس پرانے درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھ جاتے۔ امام صاحب کی بھی کچھ بکریاں تھیں، وہ بھی انہیں وہیں لے جاتے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ امام صاحب درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھے اور وہیں سو گئے۔ پھر کسی کے اٹھانے پر آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان کا وقت ہوا چلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا پر انہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اپنا وہم سمجھ کر اپنی بکریاں لیں اور گھر کی جانب چل دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر بکری کی پیٹھ پر کچھ نہ کچھ بندھا ہوا تھا۔ وہ گاؤں والوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر خوشی سے کچھ نہ کچھ امام صاحب کو دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بکریاں گھر چھوڑی اور اہلیہ سے کہا کہ جو بھی بکریوں کے ساتھ سامان بندھا ہے انہیں اتار لو اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے مسجد میں پہنچے اذان دینے کو، تو وہاں ایک عمر رسید آدمی سفید داڑھی اور پر نور چہرہ لیے مسجد کی صفیں بچھا رہا تھا۔ نماز سے فری ہو کر امام صاحب مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ کچھ گاؤں والوں کے ساتھ وہ بھی ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ان کی باتیں بغور سن کر چلا گیا۔ امام صاحب کو کبھی کبھار گھر کے دروازے، کبھی گھر کے اندر، کبھی درخت کے نیچے، کبھی راہ چلتے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا، جس میں فروٹ، گندم، کبھی پیسے، کبھی ان کی چپل اور کبھی ان کے سائز کے سلے ہوئے کپڑے، جائے نماز، سر کی ٹوپی، تسبیح۔ غرض ان پر کوئی نہ کوئی مہربان تھا جو ان کی ساتھ نیکی کرتا رہتا تھا، اور باقاعدہ چٹ لگی ہوتی تھی کہ امام صاحب کے لیے ہے۔ امام صاحب کے ساتھ اکثر و بیشتر چھوٹے موٹے واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ کبھی ان کی ٹوپی نہیں ملتی تھی اور جب ملتی تو پھولوں سے بھری ہوتی، کبھی تسبیح غائب ہو جاتی اور جب وہ تسبیح ملتی تو خوشبو سے بھری ہوتی، کبھی ان کی چپل غائب ہو جاتی اور جب وہ ملتی تو صاف ستھری چمکی ہوئی، جیسے کسی نے اسے خوب سے چمکایا ہو۔ اس دفعہ بھی کچھ یوں ہوا
کہ امام صاحب مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں بہت ہی سحر انگیز مسحور کن خوشبو بکھر گئی۔ امام صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پھر سے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پھر یکدم سے ان پر پھول نچھاور ہونے لگے، گلاب کی پتیاں، موتیے کے پھول، رات کی رانی، دن کا راجا، غرض ہر خوشبو والا خوبصورت پھول اور پتیاں ان کے اوپر نچھاور کی گئیں۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دن کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ مسجد کی طرف کوئی آیا بھی نہ تھا کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے سب وہاں سے نماز ادا کر کے گئے تھے۔ امام صاحب کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے مسجد کے کمرے میں دیکھا تو وہاں ایک سفید پوش شخص کھڑا تھا جو انتہا کا لمبا تھا۔ اتنا لمبا قد تھا کہ حاجی صاحب یعنی امام صاحب کو اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہ دیا۔ امام صاحب نے جلدی سے قرآن پاک کو جلدان میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوئے، پر ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جیسے کہ ان کے قدم منو بھر کے ہو گئے ہوں۔ پھر انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے اور وہ اڑ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر انہیں ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ گیا۔ وہ جلد ہی گھر کے دروازے پر تھے، جلدی سے گھر میں داخل ہوئے اور کسی سے کچھ کہے بنا اپنی چارپائی پر گر کر آنکھیں موند لیں۔ پھر وہ مغرب میں اٹھے۔ اس واقعے نے انہیں کافی ڈرا دیا تھا۔ امام صاحب بہت پرخلوص اور نیک سیرت بھی تھے۔ دور دور سے لوگ انہیں ساتھ لے جاتے جب کسی کا جنازہ پڑھوانا ہو یا کسی بھی کی قرآن خوانی ہو۔ یہ موسم سرما کی بات ہے۔ اس رات کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ہوا بھی سائیں سائیں کر کے ڈرا رہی تھی۔ حاجی صاحب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کھٹ کھٹ۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے نورانی چہرے والے 3 شخص کھڑے تھے۔ وہ بہت مہذب اور معزز دکھ رہے تھے۔ انہوں نے حاجی صاحب کو بڑی عقیدت سے سلام پیش کیا اور ان کا جواب سنے بنا کہنے لگے، آپ حاجی امام قدرت اللہ صاحب ہیں؟ امام صاحب نے اسباب میں سر ہلایا اور کہا، جی بالکل، فرمائیے۔ ان تینوں میں سے ایک بول رہا تھا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، کیونکہ میرا بھائی آپ کی دینی علوم کی وجہ سے آپ کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی وصیت یہی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں اور آپ اس وقت حیات ہوں تو ان کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھیں گے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں اور کیا وہ مجھ سے پہلے مل چکے ہیں؟ اس پر وہ شخص بولا، میرا بھائی آپ کو بہت پہلے سے جانتا تھا، وہ اکثر آپ ہی کو سنا کرتا تھا، آپ جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے یا کسی کو درس تدریس دے رہے ہوتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی غیر معمولی حرکات و سکنات کو عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ حاجی صاحب ان کو بغور سے دیکھ رہے تھے اور جو شخص ان سے باتیں کر رہا تھا وہ پلکیں جھپکائے بنا ہی لگا پڑا تھا، اور جو دوسرے افراد تھے وہ اس کے دائیں بائیں خاموش کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں بھی بنا جھپکے حاجی صاحب پر گڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس بات کو زیادہ پریشان کن نہ سمجھا کیونکہ وہ اکثر رات گئے جنازہ پڑھوانے مختلف گاؤں وغیرہ میں جایا کرتے تھے۔ امام صاحب نے انہیں کچھ ٹائم رکنے کو کہا اور خود کا لباس تبدیل کر کے عطر لگائی اور ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تینوں ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ایسے چل رہے تھے جیسے ہوا سے باتیں کر رہے ہوں۔ ان کی رفتار سے حاجی صاحب کو چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ پل بھر میں پتہ بھی نہ چلا اور وہ ایک سنسان جگہ پر موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر مارے گھبراہٹ کے امام صاحب کے پسینے نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ تینوں گاؤں سے دور پرانی گھاٹی کی طرف جا رہے تھے۔ حاجی صاحب بولے، شاید یہاں کے رستوں سے آپ کی واقفیت کم ہے، آپ بتاؤ کہاں جانا ہے، شاید میں کچھ مدد کر دوں راستہ بتانے پر، کیونکہ راستے کافی ویران اور پراسرار بھی ہے۔ اس پر پھر وہی شخص بولا، امام صاحب آپ نہ گھبرائیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، آپ اس آدم ذات کو بتا دیں۔ حاجی صاحب نے جب آدم ذات والی بات سنی تو ڈر سے پسینے میں شرابور ہو گئے۔ ان سے کہی ہوئی باتوں کو سوچ کر کڑی سے کڑی ملا رہے تھے کہ اس پرانے درخت پر بیٹھ کر آپ کی دل آویز آواز میں تلاوت سننا اور درس و تدریس وغیرہ، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ دوسرے آدمی نے مجھے آدم ذات کیوں کہا، یہ تینوں کون ہیں، کیا یہ آدم ذات نہیں ہے؟ ان کے دماغ کی سوچ جیسے اس کے بھائی نے سن لی اور ٹھہر کر بولا، میں اپنے بھائی کی خواہش پر آپ کے پاس آیا ہوں، ہم مسلمان جنات ہیں اور اپنے بھائی کی خواہش کی وجہ سے آپ کو اتنی زحمت دی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ ہمارے لیے بہت معتبر اور بہت معزز ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حاجی صاحب کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔
امام صاحب نے اللہ کا نام لیا اور ڈرتے ڈرتے ان کے ساتھ ہو لیے اور اپنے حواسوں کو قابو کرنے لگے۔ حاجی صاحب ان کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے ایک گہری کھائی میں اتر گئے۔ حاجی صاحب نے دیکھا کہ وہاں جنازہ بالکل تیار تھا اور وہاں صفوں کی صفیں بنی ہوئی تھیں۔ صفوں میں کھڑے سب کے سب سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کسی کی کالی داڑھی تھی اور زیادہ تر تو سفید داڑھی والے تھے۔ سب کے لمبے لمبے قد کاٹ تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی طرف دیکھے بنا امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب وہ پلٹے، کسی کا بھائی جو ان سے آتے وقت باتیں بھی کر رہا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے مرنے والے کی وصیت اور خواہش کو پورا کر دیا اور ہمارے ساتھ اتنی دور تشریف لائے۔ حاجی صاحب بہت خوفزدہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں چند دانے کوئلے کے تھے۔ وہ بولا، حاجی صاحب ہمارا بھی سفر بہت لمبا ہے، ہم نے کافی دور جانا ہے، یہ آپ لے لیں، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ امام صاحب نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے کوئلے کا سب سے چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہے تھے، وہ بولا، حاجی صاحب ہم کو اجازت دیں، ہم نے بھی بہت دور جانا ہے اور آپ بھی واپس تشریف لے جائیں۔ اس نے بڑی انکساری اور عاجزی سے کہا۔ حاجی صاحب نے وہ کوئلہ اپنی جیب میں ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ڈر کے مارے وہ خدا حافظ بھی نہ کہہ سکے، پر خدا حافظ کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، سب کے سب غائب تھے۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ کے باوجود امام صاحب پسینے سے شرابور ہو رہے تھے اور ایسی خوفناک رات میں وہ خود کو تنہا پا کر وہیں بے ہوش ہو گئے۔ انہیں جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنی ہی چارپائی پر موجود تھے۔ ان کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ابا جان، رات کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی، آپ باہر کیوں گئے تھے اور پھر وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ جب ہمیں علم ہوا تو ہم آپ کو اندر لے آئے اور آپ کو ہوش میں آتے ہوئے پورے 3 دن ہو گئے ہیں۔ آپ کو سخت بخار بھی تھا اور آپ کو ابھی ہوش آیا ہے۔ وہ کافی حیران تھے کیونکہ وہاں تو وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ پھر لفظ بلفظ سارا واقعہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو سنا ڈالا، جسے سن کر سب بھی حیران اور خوفزدہ سے ہو رہے تھے۔ ان کو وہ کوئلہ یاد آیا۔ انہوں نے جیب سے جب کوئلہ نکالا تو وہ بہت بڑا ہیرا تھا۔ حاجی صاحب فوراً سجدہ زیر ہو گئے اور اپنی جان کے بچ جانے اور اس انعام پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا، اور ان کے اہل خانہ اس واقعے کو نہ بھلا سکے۔ یہ واقعہ امام صاحب کے بیٹے نے تحریر کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کی بلندی کا مقام ہے کہ ہم انسان ہی نہیں، مسلمان جنات بھی ہمارے نبیوں کے قصے اور واقعات سن کر اپنا ایمان بلند کرتے ہیں۔ تو سامعین، کیسی لگی آپ کو یہ ایمان افروز سچی آپ بیتی؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔